الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں مرد حضرات کو بھی پیدا کیا ہے اور عورتوں کو بھی پیدا کیا ہے، لیکن یہ بات غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے سنت باتیں پڑھنے بیان کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو 4 گنا زیادہ پیدا کیا ہے، یعنی عورتوں کے مقابلے میں مردوں کے مقابلے میں عورتیں اس دنیا میں 4 گنا زیادہ ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یعنی دین اسلام میں ایک مرد کے لیے 4 شادیاں کرنا جائز ہیں، یعنی ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرد کے مقابلے میں 4 عورتوں کو پیدا کیا ہو۔ چھوٹی سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر میں ایک پلیٹ میں 20 لڈو بنا کر رکھے ہیں، 20 لڈو بنا کر رکھے ہیں، اور 4 آدمیوں کو بلا کر یہ کہے کہ آپ ان 20 کو ختم کرنا ہے، یعنی ایک آدمی 5 لڈو کھانا ہے، تو یہ اسی وقت آپ کی بات صحیح ہو سکتی ہے جب پلیٹ میں 20 لڈو ہو۔ اگر 15 لڈو ہیں اور آپ 4 آدمیوں کو بلا کر 5 اگر کھاؤ بولے تو 5 ایک آدمی کے حصے میں نہیں آئیں گے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں عورتوں کے مقابلے میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو 4 گنا زیادہ پیدا کیا ہے، تبھی تو کہہ رہا ہے کہ مثنیٰ وثلاث ورباع، ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ مرد حضرات کی زندگیوں میں اگر دین آیا تو زیادہ فائدہ ہے یا
عورتوں کی زندگیوں میں، مستورات کی زندگیوں میں دین آیا تو زیادہ فائدہ ہے. یعنی مرد اگر دیندار بنا تو اسلام کا زیادہ فائدہ ہے، یا عورت اگر دیندار بنی تو یہ اسلام کا زیادہ فائدہ ہے. تو یہ بات صاف اور روشن کی طرح عیاں ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ ہیں. اگر ایک عورت کے زندگی کے اندر دین آئے گا تو پورا کا پورا گھر سدھر جائے گا. اگر ایک عورت کی زندگی میں دین آئے گا تو پورے کا پورا گھر اور پوری فیملی سدھر جائے گی. لیکن اس کے مقابلے میں اگر مرد کی زندگی میں دین آیا تو صرف وہ تنہا اور فرد سدھر سکتا ہے، پورے معاشرے کو، پورے گھر کو نہیں سدھار سکتا. اس لیے کہ گھر کا کام و کاج یہ مرد نہیں کرتا ہے، یہ ذمہ ہے عورتوں کے، یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے. وہ گھر کی مالکہ بن کر رہتی ہے. اگر اس کی زندگی میں دین آیا تو یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی ہوشیاری کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی دیندار بنا سکتی ہے اور اپنے شوہروں کو بھی دیندار بنا سکتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے النساء نصف العقل، عورتوں کو آدھی عقل ہوتی ہے. لیکن بڑے بڑے لوگ یہ کہہ گئے ہیں کہ وہ آدھی عقل سے مرد حضرات کے صحیح عقلوں کو اچک کر لے جاتی ہے. یعنی مرد حضرات کے عقلیں کامل ہوتی ہے، پوری عقلیں ہوتی ہے، ان کو بھی وہ دیوانہ بنا لیتی ہے عورتیں اپنی ہوشیاری اور چالاکی سے. تو بات یہ چل رہی تھی اگر عورتوں کے زندگی میں دین آئے گا تو وہ پورے گھر کو سدھار سکتی ہے اور اپنے بچوں کو اور شوہروں کو بھی سدھار سکتی ہے. اس لیے کہ ہم انبیاء اکرام علیہ السلام کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ جس نبی کے ساتھ اس کی بیوی کلمہ پڑھ لی، جس نبی کے ساتھ اس کی بیوی نے ایمان قبول کر لیا، تو اس نبی کا کلمہ اور اس نبی کے زمانے میں یہ دین کا کام بہت تیزی کے ساتھ پھیلا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں اگر جس نبی کے ساتھ اس کی بیوی ایمان لے کر نہیں آئی ہے، اس کی بیوی نبی کا ساتھ نہیں دی ہے، تو اس زمانے میں وہ نبی بہت رات و دن محنت کرنے کے باوجود، کئی برس محنت کرنے کے باوجود صرف گنے چنے لوگ اسلام قبول کیے ہیں. اگر دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کتنے 950 سال تک دین اسلام کی محنت کیے ہیں اور اس کلمے کے پیچھے لگے ہیں، لیکن ان کی بیوی ان کو ساتھ نہیں دی ہے. اس لیے صرف 80 یا 82 لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، صرف گنے چنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کو حضرت حاجرہ علیہ السلام، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنا ساتھ دیا ہے دین اسلام میں، اور ان کا کلمہ پھیلانے میں کتنا ساتھ دیا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت انہوں نے کتنا صبر کیا ہے. اس وقت جا کر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں اتنا اسلام پھیلا کہ انہی کے خاندان میں ہزاروں کے ہزاروں نبیاں پیدا ہوئے ہیں. اور میرے اور آپ کے پیارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ملتے ہیں. یعنی ان کی بیوی نے ان کو دین اسلام میں ساتھ دیا ہے. تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو دیندار بنانا چاہیے. خاص کر عورتوں کی زندگی میں دین آ گیا تو سمجھ لو کہ دنیا کا چار کونے، دنیا کا 4 حصہ دین اسلام سے روشن ہو گیا. اگر مرد حضرات دین پر نہیں آئے ہیں تو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان عورتوں کے بے دین ہونے پر ہے.
اگر عورت بے دین رہے گی، اگر آپ کے گھروں کی عورتوں کے اندر دین نہیں رہے گا تو سمجھ لیجئے آپ کو بھی وہ گمراہ کر سکتی ہے اور آپ کے بچوں کو بھی وہ گمراہ کر سکتی ہے۔ اگر وہی عورتوں کے اندر اگر دین آ گیا تو آپ کو بھی راہ راست پر لا سکتی ہے اور آپ کے بچوں کو بھی راہ راست پر لا سکتی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب فرعون کو معلوم ہوا کہ اس دھرتی پر مجھے مٹانے والا ایک موسیٰ پیدا ہونے والا ہے، جب فرعون کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے یہ اعلان عام کر دیا، یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی مرد بچہ پیدا ہوتا ہے اسے قتل کر دیا جائے، اسے ذبح کر دیا جائے، اسے شہید کر دیا جائے۔ اس نے یہ اعلان کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو معلوم ہوا تو وہ حیران اور پریشان ہو کر ڈر کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا، اور وہ صندوق بہتا ہوا حضرت فرعون کے محل کے پاس چلا گیا اور فرعون کے ہاتھ میں بھی لگ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ لیکن حضرت اس کے جو محل میں جو کام کرنے والے تھے وہ بتائے ہیں کہ ان کی والدہ ڈر کر صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیے ہیں، ہو سکتا ہے یہی موسیٰ ہو۔ تو فرعون نے فوراً اس کو قتل کرنے کا جلاد کو حکم دے دیا کہ اس کو ذبح کر دو، اس کو قتل کر دو۔ لیکن حضرت آسیہ علیہ السلام، حضرت آسیہ دیندار تھی، اللہ والی تھی، انہوں نے فرعون کی بیوی تھی یہ، انہوں نے دو میٹھے بول سے فرعون کے دل کو موہ لیا ہے۔ دو میٹھے بول سے حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ آپ کی حکومت کیسے ختم کر سکتا ہے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے پیچھے آپ کیوں پڑے ہیں؟ حضرت آسیہ نے کہا کہ اس بچے کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں اور یہ ہماری تابعداری کرے گا، یہ آپ کی حکومت کو کیسے ختم کرے گا؟ یہ حضرت آسیہ کی زندگی میں جو ایمان تھا، جو امانت داری تھی، اور اسی طرح سے ان کی زندگی میں جو دین تھا، یہ دین کی وجہ سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا ہے دو بول سے۔ اور اس کے بعد چند دن جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہو گئے۔ بڑے ہونے کے بعد فرعون جب ان کو اپنے گود میں لیا، گود میں لینے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ کر کھینچنے کے بعد فرعون کو غصہ آیا۔ غصہ آنے کے بعد کہنے لگا ہو نہ ہو یہی موسیٰ ہے اور اس کو ابھی سے قتل کر دیا جائے، اس کو ابھی ذبح کر دیا جائے۔ تو اس وقت بھی حضرت آسیہ نے فرعون کو دو لفظوں اور دو جملوں سے ان کا دل کو نرم کر دیا، فرعون کے دل کو نرم کر دیا۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ یہ چھوٹا بچہ آپ کی حکومت کو کیسے ختم کر سکتا ہے، یہ نادان سا بچہ ہے، اگر آپ چاہیں تو اس نادان سے بچے کا امتحان لے سکتے ہیں۔ تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس وقت چھوٹے تھے ان کا امتحان لیا کہ ان کے سامنے ایک ہیرا، ایک موتی رکھ دیا اور بازو میں ایک انگار کا ایک ڈھیلا رکھ دیا۔ اب اگر موسیٰ علیہ السلام اگر ہیرے کو پکڑیں گے تو یہ ذبح کر دیے جائیں گے اور جلاد ان کو قتل کر دیا جائے گا، اور اگر وہی موسیٰ علیہ السلام اگر انگار کے ڈلے کو اگر پکڑیں گے تو اس وقت فرعون سمجھے گا کہ یہ بچہ ابھی نادان ہے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن کی حالت میں امتحان لیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام موتی کو ہی پکڑنے والے تھے، موتی کو پکڑ رہے تھے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر حضرت موسیٰ کا ہاتھ موتی کے بجائے انگار کے اوپر رکھ دیا، اس لیے کہ اگر موتی کو پکڑ لیتے فرعون اس وقت ان کو قتل کر دیتا۔ تو یہ امتحان ہوا۔ یہ امتحان کس لیے ہوا؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ، فرعون کی حکومت خطرے میں تھی اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے قتل ہونے اور نہ ہونے کا فیصلہ ہو رہا تھا،
اور یہ فیصلہ بھی حضرت آسیہ کی عقل مندی سے ہوا ہے۔ تو میرے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورتوں کی زندگی میں اگر دین آئے گا تو وہ اپنے شوہروں کو بھی بے دینی سے ہٹا کر دین کی طرف لائیں گی۔ اگر ان کی زندگی میں دین نہیں رہے گا تو دیندار لوگوں کو بھی ان کا دین ان کی آخرت تباہ اور برباد بھی کر سکتی ہے۔ عورتوں کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اگر وہ سمجھ لیے تو گھر کا گھر بار اور محلے کا محلہ سدھار سکتی ہے، عورتوں کے جمع کثیر کو سدھار سکتی ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ دیندار بن گئی، اس لیے کہ جب بچہ چھوٹا پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر عقل آنے تک ماں کی پرورش میں رہتا ہے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اگر بچے کی عقل پختہ نہیں ہوتی ہے، بچہ جو بھی دیکھ لیتا ہے اس کو فوراً پکڑ لیتا ہے، اس کو اپنے دماغ میں محفوظ کر لیتا ہے۔ بچے کا پہلا مدرسہ، بچے کا پہلا مکتب ماں کی گود ہے۔ اگر ماں کے اندر دیانت داری، امانت داری، قرآن کی تلاوت، نماز اور روزہ اور اچھے اچھے کام رہیں گے تو وہی کام بعین ہی بچوں کی زندگیوں میں بھی آئے گی۔ اگر ماں کے اندر نہ نماز، نہ روزہ، نہ تلاوت، کچھ بھی نہیں ہے دین کے کام، صرف موبائل لے کر گندی گندی فلم دیکھنا اور ادھر ادھر گلی والوں کی عورتوں کی غیبتیں کرنا، اگر یہ ان کے زندگیوں میں بھرا پڑا ہے تو بچہ کہاں سے اللہ والا بنے گا؟ تو بچہ کہاں سے دین کا داعی اور دین کا محافظ بنے گا؟ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے اپنی عورتوں کی زندگی میں دین لانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اپنی زندگیوں میں دین نہ لائے، اگر تم اپنی عورتوں کی زندگی میں دین لے کر آئے تو ہو نہ ہو ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے آپ کی زندگی میں بھی دین آ جائے گا، آپ کے زندگی میں بھی دین آ جائے گا۔ اگر عورت بے دین رہے گی تو وہ اچھے اچھے امانت دار اور نماز پڑھنے والے مرد حضرات کو بھی گمراہ کر سکتی ہے۔ اس کا بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب فرعون دریا میں ڈوب کر غرق ہو گیا تھا، دریا میں ڈوب کر غرق ہو گیا تھا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو حکم ملا تھا کہ قوم جبارین کو، وہ ایک زمانے میں قوم تھی قوم جبارین، اس قوم کو لڑنے کا اور جہاد کرنے کا حکم ملا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو۔ لیکن اس قوم میں ایک اللہ والے تھے، ایک بلعام بن باعورہ کے نام سے ایک بہت تہجد گزار، اسی طرح سے وہ بہت ان کی خصوصیتیں الگ تھی۔ اس وقت وہ جو بھی دعا کرتے تھے وہ دعا فوراً قبول ہو جایا کرتی تھی۔ بلعام بن باعورہ، اس لیے کہ ان کو اسم اعظم کا نام پتہ تھا، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم پتہ تھا، اور وہ اسم اعظم کے نام سے وہ نام لے کر جو بھی دعا کرتے یا بددعا کرتے تو فوراً قبول ہو جایا کرتی تھی۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو حکم ملا کہ قوم جبارین سے جا کر جہاد کرے، ان سے جا کر لڑے۔ تو قوم جبارین میں ان کو معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم کو ہمارے گاؤں سے، ہمارے شہر سے باہر نکالنے کے لیے اپنے فوج کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو ان کی قوم نے بلعام بن باعورہ کے پاس گئی، جانے کے بعد وہ قوم ان سے کہتی ہے کہ موسیٰ بہت سخت آدمی ہے، موسیٰ بہت سخت آدمی ہے، اور ان کی قوم بہت طاقتور آدمی ہے، اور وہ ہماری قوم کو، ہمارے گاؤں اور شہر کو آ رہی ہے، ہم کو یہاں سے نکال دے اور وہ آ کر بس جائے۔ تو بلعام بن باعورہ کے پاس جا کر درخواست کرتی ہے کہ آپ اللہ کے پاس ہاتھ اٹھا کر ان کے خلاف بددعا کر دیں، ان کے خلاف، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کر دے۔ بلعام بن باعورہ کے پاس جا کر درخواست کرتی ہے تو
تو بلعام بن باورہ کہتا ہے کہ وہ تو اللہ کے نبی ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، ان کا مرتبہ اللہ کے یہاں کتنا ہے میں اسے جانتا ہوں، میں ان کے خلاف کیسے بددعا کر سکتا ہوں؟ اگر میں ان کے خلاف بددعا کروں گا تو میں دین بھی میرا تباہ ہو جائے گا اور دنیا اور آخرت سب کچھ میرا تباہ ہو جائے گا، میں ان کے خلاف بددعا نہیں کر سکتا۔ لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد قوم جبارین بلعام بن باورہ کو بہت بڑا ہدیہ پیش کیا، بہت بڑا ہدیہ پیش کیا، اور وہ ہدیہ بشکل رشوت کے تھا کہ یہ ہدیہ اگر وہ قبول کر لے گا تو اس کے بعد اس سے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا ہم ضرور کرائیں گے، اس کے خلاف تھا۔ تو بلعام بن باورہ نے ہدیہ کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ قوم ہاتھ دھو کر بلعام بن باورہ کے پیچھے پڑ گئی کہ آپ اس میں عزم لے کر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کر دیجئے، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا بددعا کرنے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ قوم جبارین نے کہ موسیٰ علیہ السلام بلعام بن باورہ کو بددعا کرنے پر جو ابھارا ہے وہ اس کی بیوی تھی، وہ اس کی بیوی تھی۔ اس کی بیوی کی زندگی میں دین نہیں تھا، وہ صرف دنیا کی تھی، نہ نماز نہ روزہ، اصل دین ہی نہیں تھا اس کی زندگی میں۔ اور بلعام بن باورہ کی زندگی میں دیندار تھے، وہ اچھے اچھے کام کرتے تھے، اللہ کے محبوب بندے تھے، لیکن اس کی بیوی کی خوش دلی کے لیے اور اس ہدیے کو مال کی محبت کے لیے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کر دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کر دی۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جیسے جیسے بددعا کے الفاظ موسیٰ علیہ السلام کے لیے نکال رہا تھا، بلعام بن باورہ نکالنے کے بعد وہ الفاظ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف نہیں ہوتے تھے، وہ خود بخود اپنے قوم کی بربادی کے لیے وہ بددعا ہوا کرتی تھی اور اس کی بربادی کے لیے وہ الفاظ نکلتے تھے، اور وہ قوم حیران و پریشان ہو کر بولتی تھی کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کرنے کے لیے آپ سے کہہ رہے تھے، آپ تو ہمارے خلاف بددعا کر رہے ہیں اور آپ اپنے لیے بددعا کر رہے ہیں۔ تو بلعام بن باورہ نے کہا کہ یہ زبان میری اختیار میں نہیں ہے، یہ زبان اللہ کے اختیار میں ہے، میں بولنا ایک چاہتا ہوں اور اس سے زبان سے ایک نکل رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، صرف اور صرف اس کی بربادی اور اس کے قوم کی بربادی صرف اور صرف اس کے بیوی کے بددین ہونے سے ہوئی ہے۔ اگر اس کی بیوی کی دینداری ہوتی، اگر دین اسلام اس کی بیوی کی زندگی میں آتا تو کبھی بھی اس کی زندگی اور آخرت تباہ نہیں ہو سکتی تھی۔ اور اس کا نتیجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بددعا دیا تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ایسی سزا دی کہ اس کی زبان باہر سینے کی طرف آ کر پڑ گئی، جیسے کتوں کی زبان اور جیب ہوتی ہے باہر نکلی ہوئی، اسی طرح سے بلعام بن باورہ کی زبان بھی اسی طرح سے نکل گئی تھی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا دینے کا اثر تھا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے گھروں میں اپنی عورتوں کو دیندار بنائیے، ان کو روزے کا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آپ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ تو ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہم جہنم سے کیسے بچنا ہے؟ یہ ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم اچھے کام کریں، برے کام سے بچ جائیں، لیکن گھر والوں کو کیسے بچائیں یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ان چیزوں کا، آپ ان احکامات کا اپنے گھر والوں کو بھی حکم کرو جن کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، حج وغیرہ جو بھی اچھے کام ہیں جو آپ کے ذمے ہیں، آپ ان کو بھی بولتے رہو اور اپنے بچوں کو بھی بولتے رہو، بس اتنا کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جس کے گھر والے بے دین ہو گئے، جس کے گھر والے بے دین ہو گئے، یعنی اسے اختیار تھا کہ وہ اپنی بیوی کو نیک بنا سکتا تھا، اپنے بچوں کو نیک بنا سکتا تھا، لیکن لاپرواہی کی وجہ سے،
بیوی کی محبت میں، بچوں کی محبت میں، مال کی محبت میں اس نے دین کو کمانا چھوڑ دیا، سب سے بڑا عذاب اس شخص کو ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، جہاں تک ہو سکے اپنے گھروں کے ماحول کو درست کر کیجئے۔ ماحول بہت بگڑے ہوئے آ رہے ہیں، مسلمانوں کے حالات تو اور بھی بگڑتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اب بیدار نہیں ہوں گے تو کب بیدار ہوں گے؟ صرف موبائلوں میں لگ کر اور دکانوں میں اور کاروباروں میں رکھ کر، صرف چھوٹی سی دنیا کے واسطے، 2 دن کی زندگی کے واسطے ہم آخرت جو لامحدود زندگی ہے اس کو بھلا کر ہم عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن میں اس دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ صرف لہو و لعب کے لیے ہے، کھیل کود کے لیے ہے۔ اس کے پیچھے پڑ کر آپ جو لامحدود آخرت کی زندگی ہے اس زندگی کو تباہ نہ کیجئے، اس زندگی کو تباہ نہ کیجئے۔ 2 دن کی زندگی کے لیے لامحدود زندگی کو فنا نہ کیجئے۔ آنکھ جب موت کا فرشتہ آئے گا اس وقت معلوم ہوگا ہماری خواہشیں، ہم اپنی زندگی کو ہم اپنی خواہشوں کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ میں خواہشات پورے نہیں ہوتے، صرف ضرورتوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ قید خانوں میں جا کر دیکھیے خواہش کوئی پوری نہیں کرتا ہے، صرف ضرورت پوری کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہم پیدا ہوئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، ہم پیدا ہوئے ہیں رسول اللہ کے فرمان کو عام کرنے کے لیے، رسول اللہ کے طریقے کو زندہ کرنے کے لیے۔ اگر ہم دین اسلام پر چلیں گے تو میرے بھائیوں انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اگر ہم غیروں کے طریقوں کو اپنا کر غیروں کے مذہب کو رواج دیں گے تو آج غیر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے مسلمان نوجوانوں کو کہ ہمارا ہر نکالا ہوا ایک طریقہ وہ کتنا اچھا پسند کر لیتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان مسلمان اور نوجوانوں نے غیروں کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ دیکھیے ہمارے جو نکال رہے ہیں طریقے، یہ کٹنگ کرانا، اسی طرح سے پائجامہ یہاں سے وہاں پھاڑ لینا، پھٹے ہوئے پائجامے کو پہننا اور پینٹ شرٹ کا پہننا، یہ سب طریقوں کو انگریزوں نے نکالا ہے۔ انگریز نکالنے کے بعد یہ ان کی قوم کے واسطے نہیں نکالا ہے، یہ وہ اپنی قوم کے لیے نہیں نکالا، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو دین اسلام سے ہٹانے کے لیے، مسلمانوں کے دلوں میں دین اسلام کی نفرت کو بٹھانے کے لیے یہ چیزوں کو ایجاد کیا ہے، یہ چیزوں کو نکالا ہے۔ اور ہماری نادان عوام، نادان نوجوان اس کو خوشی بخوشی قبول کر رہے ہیں، خوشی بخوشی قبول کر رہے ہیں۔ اگر صبح کل کے دن ایک اور طریقہ نکالے گا تو اس کو بھی خوشی بخوشی قبول کر لیں گے، اس کو نہیں پرکھیں گے کہ اسلام میں یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے۔ یہ کٹنگ پہلے ایسا نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن یہ نکلنے کے بعد کوئی کسی سے مسئلہ نہیں پوچھا ہے کہ اس طریقے سے نکالنا، اس طریقے سے کٹنگ کرانا کیسا جائز ہے ناجائز ہے، کوئی کسی کو نہیں پوچھا ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ناجائز ہے۔ اگر کسی عالم سے پوچھیں گے کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے تو صاف یہی کہے گا کہ یہ ناجائز ہے، اسی لیے وہ پوچھے بغیر وہ اپنی دلی خواہش کو پوری کر رہے ہیں، دلی خواہش کو پوری کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اور ہمارے گھروں میں جو عورتیں ہیں ان کے اندر دین لانے کی ہم سب کو فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔